بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑھیا بی نے اپنے کانوں سے روئی ہٹائی تو اسے پڑوسن کے رونے کی آواز آئی۔ اس نے اپنے پوتے سے کہا کہ جا کر معلوم کرو کہ یہ پڑوسن کیوں رو رہی ہے۔ پوتے نے اپنی دادی پر طنز کیا کہ دادی جان، آپ کو بھی اس وقت پڑوسن کے رونے کی آواز سنائی دیتی ہے جب آپ کے کانوں میں روئی نہیں ہوتی۔ وہ بیچاری اکثر روتی رہتی ہے مگر کانوں میں روئی ہونے کی وجہ سے آپ کو اس کے رونے کی آواز ہی نہیں آتی۔ بڑھیا بی نے پوتے سے کہا کہ اچھا زیادہ باتیں مت کرو اور پتہ کرو کہ وہ بیچاری کیوں رو رہی ہے۔ پوتا پڑوسن کے گھر گیا تو پڑوسن نے کہا کہ اپنی دادی کو میرے گھر بھیجو، مجھے تمہاری دادی سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بڑھیا بی پڑوسن کے گھر گئی تو پڑوسن نے رو کر کہا کہ دادی جان، میں شکور دکاندار کے رویے کی وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس نے مجھے برباد کر ڈالا ہے۔ میں اس کی دکان سے ادھار پہ سودا سلف لیتی تھی، اب 1 ماہ بعد اس نے جو حساب بنایا ہے وہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ شکور کے مطابق میں نے 1 مہینے میں 25,000 کے سودے لیے ہیں، جبکہ میرے حساب سے 10,000 سے زیادہ نہیں بنتے۔ اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں لیکن وہ مجھے مجبور کر رہا ہے۔ بڑھیا بی نے اپنی پڑوسن کو تسلی دی کہ فکر مت کرو، میں اپنے بیٹے سے کہوں گی، وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالے گا۔ بڑھیا کا بیٹا جب شکور دکاندار کے پاس گیا تو شکور دکاندار اس سے لڑنے جھگڑنے لگا کہ تم کون ہوتے ہو مجھ سے حساب مانگنے والے؟ میں اس عورت کو آج شام تک کا ٹائم دیتا ہوں، اس کے بعد پولیس کے ساتھ اس کے گھر پر آؤں گا۔ بڑھیا کا بیٹا واپس اپنے گھر آ گیا اور کچھ دیر بعد شکور دکاندار اپنے گنڈوں کے ساتھ بیچاری پڑوسن کے دروازے پر آیا اور زور زور سے دستک دینے لگا۔ جلدی سے میرے پیسے لے کر آؤ ورنہ میں تمہاری بکری فروخت کر کے اپنا حساب چکتا کر لوں گا۔ بیچاری پڑوسن کے پاس نقدی پیسے نہیں تھے تو شکور دکاندار پڑوسن کی بکری کھول کر منڈی میں لے گیا۔ 30 سے 35,000 کی بکری اس نے 25,000 میں فروخت کر ڈالی اور اسی طرح پڑوسن کو مزید نقصان ہوا۔ بیچاری پڑوسن کا شوہر پہلے ہی وفات پا چکا تھا، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں تھا جس کو وہ کہہ کر اس دکاندار کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کرتی۔ وہ بیچاری دوبارہ روتی ہوئی بڑھیا بی کے پاس آئی اور اپنی دہائی سنائی اور اسے بتایا کہ اس دکاندار نے مجھے برباد کر دیا، میری قیمتی بکری منڈی میں جا کر فروخت کر دی۔ میں قسم اٹھا کر کہتی ہوں کہ اس کا بل 10,000 بن رہا تھا لیکن اس نے 25,000 کا بل بنا کر مجھے لوٹ لیا ہے۔ بڑھیا بی نے پڑوسن کو تسلی دی کہ بیٹی تم فکر مت کرو، میں اپنی طرف سے پوری کوشش کروں گی کہ کسی طرح تمہارے پیسے واپس آ جائیں۔ میں تم سے وعدہ تو نہیں کرتی لیکن میں پوری کوشش کروں گی۔ یہ شکور دکاندار بہت لالچی انسان ہے، اس سے پہلے بھی ایسے واقعات سن چکی ہوں کہ اس نے بہت سارے لوگوں کو یوں بیوقوف بنایا اور لالچ میں آ کر ان کے پیسے ہڑپ کر لیے۔ پڑوسن واپس اپنے گھر چلی گئی تو بڑھیا نے اپنے پوتے کو آواز دی۔ اس نے اپنے پوتے سے کہا کہ بیٹا، اب وقت آ گیا ہے کہ شکور دکاندار سے اس کی ناانصافیوں کا بدلہ لیا جائے۔ اس لالچی اور حریص انسان کو ضرور سزا ملنی چاہیے۔ پوتے نے دادی سے پوچھا، دادی آپ کی بات تو ٹھیک ہے لیکن ہم شکور دکاندار سے کیسے بدلہ لیں گے؟ بڑھیا بی نے جواب دیا کہ اس کے بارے میں تم فکر مت کرو، میں کل ہی سوچ کر تجھے بتاتی ہوں کہ ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ دوسرے دن اس نے اپنے پوتے کو ساری منصوبہ بندی بتائی کہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے۔ بڑھیا بی شکور دکاندار کی دکان پر گئی اور پہلے کچھ اشیاء خریدی۔ اس کے بعد شکور سے کہا کہ بیٹا، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے، اگر ہو سکے تو میری مدد کر کے تو مجھ پر ایک احسان کر لینا۔ شکور نے کہا، ماں جی حکم کریں، میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ بڑھیا نے کہا، بیٹا فکر مت کرو، میں اس مدد کا معاوضہ ادا کروں گی۔ بیٹا، بات دراصل یہ ہے کہ میری اکلوتی بیٹی کی شادی ہونے والی ہے۔ ہمارے خاندان میں ایک عجیب غریب رواج پایا جاتا ہے کہ لڑکی کو جہیز کے سامان کے ساتھ ایک کالے رنگ کا کتا بھی دیا جاتا ہے جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ بیٹا، مجھے یہ کتا کہیں سے بھی نہیں مل رہا، اگر تم مجھے کہیں سے یہ کالے رنگ کا کتا لا کر دو جس کی دم کٹی ہو تو میں تمہیں 50,000 روپے دوں گی۔ 50,000 کا نام سنتے ہی شکور دکاندار کے منہ میں پانی آ گیا۔ ماں جی، آپ فکر مت کریں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ شکور نے دل میں سوچا کہ پیسہ کمانے کا ایسا موقع دوبارہ نہیں ملے گا،
50,000 تو ایک مہینے میری دکان کا منافع بھی نہیں ہے، اور میں نے کبھی یہ سوچا ہی نہیں تھا کہ یہ منافع مجھے صرف ایک دن میں حاصل ہو جائے گا۔ اس نے بڑھیا بی سے کہا کہ ماں جی آپ فکر مت کریں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کا کام ہو جائے گا۔ بتائیے کب تک آپ کو کتا چاہیے؟ بڑھیا بی نے کہا بیٹا ہو سکے تو 2 دن کے اندر ہی کتے کا بندوبست کر دیں۔ یہ کہتے ہوئے بڑھیا بی وہاں سے روانہ ہوئی۔ شکور نے اپنے چھوٹے بھائی کو فون کیا کہ فوراً دکان پر آؤ، ایک بہت ضروری کام ہے۔ اس کا بھائی جب دکان پر آیا تو شکور نے اسے کچھ پیسے دیے اور کہا کہ یہ پیسے لو اور قصاب کی دکان سے 2 کلو گوشت خرید لینا، اور فلاں لنگر خانے کے دروازے پر کتوں کی بھیڑ ہوتی ہے، یہ گوشت ان کتوں کے سامنے پھینکنا اور ایک کالے رنگ کا کتا پکڑ کر میرے پاس آ جانا۔ بھائی نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کہ بھائی کیا کریں گے ہم اس کالے کتے کو؟ زیادہ سوالات مت کرو، جیسا کہا ہے ویسے ہی کرو تو بہتر ہے۔ اس کا چھوٹا بھائی قصاب کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ ادھر بڑھیا نے بھی خطرناک چال چلتے ہوئے اپنے پوتے کے ہاتھ میں ایک کالے رنگ کے کتے کی رسی تھما دی اور اسے نصیحت کی کہ تم شکور دکاندار کی دکان کے سامنے سے گزرنا، ایک دفعہ نہیں بلکہ بار بار گزرنا، حتیٰ کہ اس کی نظر تم پر پڑ جائے۔ تم اس وقت تک اس کی دکان کے سامنے سے گزرتے رہنا جب تک وہ تجھے بلا نہ لے۔ بڑھیا کا پوتا کتے کی رسی تھامے شکور دکاندار کی طرف چل پڑا۔ دوسری طرف کافی دیر ہو گئی تو شکور نے اپنے بھائی کو فون کیا کہ ابھی تک کتا پکڑا ہے یا نہیں۔ شکور کے بھائی نے کہا بھائی جان، جب میں نے گوشت کے ٹکڑے کتوں کے سامنے پھینکے تو بہت سارے کتے جمع ہو گئے، ان میں سے میں نے ایک کالے رنگ کے کتے کو پکڑنا چاہا مگر اس نے مجھے کاٹ لیا، میں ہسپتال میں انجیکشن لگوانے جا رہا ہوں۔ شکور نے دل میں سوچا کہ یہ کتے والا معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا۔ اچانک شکور کی نظر اپنی دکان کے سامنے والی سڑک پر پڑی جب ایک لڑکے نے ایک کالے رنگ کا کتا پکڑ رکھا ہے۔ شکور نے اسے اشارہ کیا اور اپنی طرف بلایا۔ شکور نے اس لڑکے سے کہا کہ کیا یہ تم مجھے کتا فروخت کرو گے؟ لڑکے نے کہا ہاں، مگر میں 10,000 سے 1 روپیہ بھی کم نہیں لوں گا۔ شکور دل ہی دل میں خوش ہوا کہ اتنا سستا کتا مل رہا ہے، 40,000 کا تو مجھے ادھر ہی منافع ہو رہا ہے۔ شکور نے لڑکے سے 10,000 میں کتا لے لیا۔ لڑکے نے گھر آ کر اپنی دادی کو سارا واقعہ بیان کیا۔ دوسرے دن اس کی دادی جان بوجھ کر شکور کی دکان کے سامنے سے گزری۔ شکور کی نظر بڑھیا پر پڑی تو اس نے آواز دے کر کہا کہ ماں جی اپنا کتا تو لیتی جائیں۔ بڑھیا بی نے شکور سے کہا کہ بیٹا کیسی باتیں کر رہے ہو، کیسا کتا؟ شکور نے بڑھیا بی سے کہا کہ آپ نے خود ہی تو کہا تھا کہ مجھے کالے رنگ کا کتا چاہیے، آپ نے اپنی بیٹی کو جہیز کے ساتھ ایک کالے رنگ کا کتا دینا تھا۔ بڑھیا بی نے شکور سے کہا کہ بیٹا مانا کہ میں غریب ہوں مگر میری غربت کا مذاق تو مت اڑاؤ، کون اپنی بیٹی کو جہیز میں کتا دیتا ہے؟ شکور کو غصہ آ گیا۔ اس نے کتے کی رسی بڑھیا کے ہاتھ میں تھمائی اور کہا کہ میرے 50,000 نکالو۔ بڑھیا نے شور مچایا تو آدھا بازار وہاں جمع ہو گیا۔ دیکھو یہ آدمی مجھے پریشان کر رہا ہے، میں آج بازار میں جب اس کی دکان کے سامنے سے گزری تو یہ ایک کتا پکڑ کر میرے سامنے آیا اور زبردستی یہ کتا مجھے دینا چاہتا ہے، اور ساتھ ساتھ میری غربت کا مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اپنی بیٹی کو جہیز میں دے دینا۔ مانا کہ میں غریب ہوں مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ ہمیں جینے کا کوئی حق بھی نہیں ہے اور لوگ ہمارا مذاق اڑائیں۔ ہجوم نے شکور سے کہا کہ کیوں ماں جی کو تنگ کر رہے ہو؟ شکور کو بہت غصہ آیا، وہ بڑھیا بی کو گندی گندی گالیاں دینا شروع ہوا۔ ہجوم نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، سب نے مل کر شکور کی خوب دلائی کر ڈالی۔ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑھیا نے اپنے پوتے کو اشارہ کیا کہ دکان خالی ہے، جلدی سے اپنا کام کرو۔ ادھر شکور کی دلائی ہو رہی تھی جبکہ اس طرف شکور کی دکان کی صفائی ہو رہی تھی۔ لڑکے نے قیمتی سامان اور گلے میں سے سارے پیسے نکال کر ایک تھیلے میں ڈالے اور بھاگ گیا۔ شکور مار کھا کر جب واپس دکان میں آیا تو ملامت زدہ ہو کر رہ گیا۔ بڑھیا بی نے ان پیسوں میں سے پڑوسن کو 30,000 روپے ادا کیے اور باقی پیسے غریبوں میں تقسیم کیے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔